بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1956 کا آئین، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956۔ یہ پاکستان کا پہلا آئین تھا۔ سب سے پہلے اس کا تھوڑا پس منظر جانیں گے، اس کے بعد اس کی خصوصیات 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ مارچ سن 40 قرارداد پاکستان کی منظوری کے 7 سال بعد پاکستان تو مرز وجود میں آ گیا، لیکن اس کے پہلے آئین کی تیاری اور منظوری میں 9 سال کا عرصہ لگا، اور اس طویل سفر میں اسے کیسے سنگین بحرانوں سے گزرنا پڑا۔ یہ ایک الگ طویل داستاں ہے۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ نئی مملکت کے مقاصد اس کے قیام کے 2 سال بعد منظور ہوئے، جبکہ بنیادی اصولوں کی دستاویز پر قیام کے 5 سال بعد اتفاق ہوا۔ بظاہر وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ تحریک پاکستان کے دوران اس کے قائدین کو ان امور پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا کہ نئے ملک کا آئین کس طرز کا ہوگا اور اس کی سماجی پالیسی کس نوعیت کی ہوگی، اس کا اقتصادی ڈھانچہ کس نہج کا ہوگا، اور بین الاقوامی تعلقات کا رخ کس سمت کو ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نئی مملکت کے سامنے کوئی واضح نقشہ نہیں تھا۔ 8 جنوری سن 1956 کو نئے آئین کا مسودہ شائع ہوا، جس میں پہلی بار ملک کو 2 وفاقی حصوں میں بانٹ دیا گیا، ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان، جہاں پہلے ہی تمام صوبوں کو چھوٹے 3 صوبوں کی مرضی کے خلاف زبردستی ایک یونٹ میں ضم کر دیا گیا تھا۔ نئے آئین کے مسودہ میں دونوں حصوں کو مساوی نمائندگی دی گئی تھی، اور پارلیمنٹ کے 2 ایوانوں کی متنازع تجویز ترک کر کے صرف ایک قومی اسمبلی کی تشکیل کا اصول تسلیم کیا گیا تھا، اور مضبوط مرکز کے ساتھ صدر مملکت کو وسیع اختیارات سونپے گئے تھے۔ 1956 کا آئین۔ پاکستان کی دوسری دستور ساز اسمبلی نے 1956 کو مملکت کا پہلا دستور منظور کیا۔ گورنر جنرل سکندر مرزا نے دستور کو 2 مارچ کو منظور کیا اور مارچ 56 کو نافذ کر دیا۔ اس دستور میں ملک کے لیے وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام اپنایا گیا۔ آئین کی خصوصیات۔ 1956 کے آئین کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں: نمبر 1، تحریری آئین۔ 1956 کا آئین تحریری صورت میں ترتیب دیا گیا۔ آئین 234 دفعات پر مشتمل تھا، جو کہ 13 حصوں اور 6 جدولوں پر مشتمل تھا۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ تھی، یہ طویل ترین آئین تھا۔ 1956 کا آئین دنیا کے طویل ترین دساتیر میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک دیباچے کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ یہ دنیا کے طویل ترین آئین میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 3، اسلامی آئین۔ 1956 کے آئین کو اسلامی آئین کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے تحت صدر بننے کے لیے مسلمان ہونا لازمی تھا، اور قرآن و سنت کے منافی قانون سازی نہیں ہو سکتی تھی۔ نمبر 4 پہ ملک کا نام۔ آئین کے تحت ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ نمبر 5، بنیادی حقوق۔ آئین کے تحت پہلی دفعہ عوام کو نہ صرف بنیادی حقوق فراہم کیے گئے، بلکہ ان کے تحفظ کے لیے عدالتوں کے ذریعے یقینی بنانے کی کوشش بھی کی گئی۔ اختیارات کی تقسیم۔ آئین کے تحت مرکز اور صوبوں میں اختیارات کو تقسیم کر دیا گیا۔ نمبر 7، وفاقی نظام۔ آئین کے مطابق ملک ایک وفاق پر مشتمل تھا، جس میں ایک مرکز اور 2 صوبے شامل تھے، ایک صوبہ مغربی پاکستان اور دوسرا صوبہ مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش۔ نمبر 8، وفاقی پارلیمانی نظام حکومت۔ 1956 کا آئین وفاقی پارلیمانی نظام حکومت پر مشتمل تھا۔ صدر محض برائے نام اختیارات کا مالک تھا، جبکہ حقیقی اختیارات کا سرچشمہ وزیر اعظم کی ذات تھی۔ وزراء کے لیے قومی اسمبلی کا رکن ہونا ضروری تھا۔ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری دی گئی تھی۔ نمبر 9 پہ یک ایوانی مقننہ، ون ہاؤس لیجسلیٹو باڈی۔ وفاقی دستور ہونے کے باوجود آئین پاکستان میں یک ایوانی مقننہ تشکیل دی گئی، جس کا نام قومی اسمبلی تھا۔ اس کے اراکین کی تعداد 300 تھی، اور مشرقی اور مغربی صوبوں کو
مساوی نمائندگی دی گئی تھی۔ آزاد عدلیہ 1956 کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس آئین میں عدلیہ کی آزادی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ عدلیہ کے ججوں کا تقرر صدر کرتا تھا مگر ان کو برطرف نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں صوبوں میں ہائی کورٹ اور کراچی میں سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ قائم تھی۔ نمبر 11 پرنسپلز آف پالیسی، پالیسی کے اصول۔ اس آئین کی ایک خصوصیت یہ تھی آئین میں حکمت عملی کے اصول واضح کیے گئے جن کے مطابق پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی کرے گا، دوسرے اسلامی ممالک سے خوشگوار تعلقات قائم رکھے گا اور قیام امن کے سلسلہ میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ اس آئین کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی آئین کے تحت اردو اور بنگالی کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا۔ 1956 کا آئین نیم جامع تھا کیونکہ اس میں ترمیم کرنا نہ تو زیادہ مشکل تھا اور نہ ہی آسان۔ 14 الیکشن کمیشن کا قیام، آئین کے تحت ملک میں انتخابات کے انعقاد اور الیکشن کمیشن کے قیام کی گنجائش رکھی گئی اور الیکشن کمیشن کے قیام کی منظوری دی گئی۔ نمبر 15 صوبائی نظام، پاکستان میں 2 صوبے تھے، صوبہ کا سربراہ گورنر جبکہ انتظامیہ کا سربراہ وزیر اعلیٰ تھا۔ صوبائی اسمبلی کے اراکین کی تعداد 300 تھی، عورتوں کے لیے 10 نشستیں مخصوص تھیں۔ خلاصہ، دستور ساز اسمبلی نے گورنر جنرل اسکندر مرزا کو نئے آئین کے تحت ملک کا پہلا صدر منتخب کیا اور بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ 23 مارچ سن 56 کو نیا آئین نافذ ہوا۔ افسوس کہ ملک کا یہ پہلا آئین صرف 31 مہینے ہی چل سکا۔ اس دوران صدر اسکندر مرزا نے جس طرح 3 وزرائے اعظم کو برطرف کیا وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن 7 اکتوبر سن 58 کو فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے گورنر جنرل اسکندر مرزا کے ساتھ ساز باز کر کے یہ آئین منسوخ کر دیا اور آخرکار اقتدار پر فوج نے قبضہ کر لیا۔ For more general knowledge, please subscribe my channel.